اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ آسمان و زمین کی ہر چیز حتیٰ کہ جانور اور فرشتے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور سجدہ کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم کی تعریفات اللہ جل جلالہ کی بابرکت ذات کے لیے، لکھوں کا کروڑا درود و سلام پیغمبر کائنات نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مطہر اور مقدس ذات پر۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں سجدہ سہو سے متعلق کچھ مسائل آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے احباب اکثر و بیشتر سوال کیا کرتے ہیں کہ نماز میں فلاں غلطی کر بیٹھے، بھول گئے، خطا ہو گئی، کیا اس پہ سجدہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اور سجدہ سہو کے بارے میں بسا اوقات ہم اس طرح غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جہاں پر سجدہ سہو کرنا ہے وہاں چھوڑ بیٹھتے ہیں، اور جہاں نہیں کرنا وہاں پہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ جب سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے ہم بعد میں کر لیتے ہیں، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد کرنا ہو تو ہم غلطی کے ساتھ پہلے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تلفظ بھی اپنا ٹھیک کر لینا چاہیے۔ ہمارے کئی احباب جب سوال کرتے ہیں کہ وہ سجدہ سہو کہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ سجدہ سہو ہے۔ سین پر زبر ہے، ہا پر جزم ہے، واو پر وقف ہوگا۔ سجدہ سہو، سہو کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، غلطی کر بیٹھنا، خطا کر بیٹھنا۔ سہو اور خطا کے درمیان فرق یہ ہے کہ سہو وہ غلطی ہوتی ہے جس کے بارے میں انسان سوچ و بچار بھی رکھتا ہے، اور خطا وہ غلطی ہوتی ہے کہ جس غلطی کرنے کی وجہ سے بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کو نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اسے پتہ ہی نہیں کھڑے ہونا ہے،
سجدے کتنے کرنے ہیں، رکوع کس طرح کرنا ہے، تشہد کے مسائل کیا ہیں، اس بیچارے کو علم ہی نہیں. یہ خطا کر رہا ہے، یہ سہو نہیں کر رہا، کیونکہ جو غلطی وہ کر رہا ہے اس غلطی کا اسے پتہ ہی نہیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں. سہو اس غلطی کو کہا جاتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو پتہ ہو کہ میں یہاں پہ غلطی کر رہا ہوں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اسے محسوس ہوا کہ میں نے درمیان والا تشہد جو 2 رکعت کے بعد کیا جاتا ہے وہ تشہد، وہ قاعدہ میں نے چھوڑ دیا ہے. اب اسے یہ پتہ ہے کہ میں نے غلطی کی ہے. سجدے اس نے 2 کرنے تھے، 3 کر بیٹھا. اسے پتہ ہے کہ 3 سجدے کرنا یہ غلط ہے اور میں کر بیٹھا ہوں. تو گویا کہ ایک خطا ہے، ایک سہو ہے. خطا پر سجدہ سہو نہیں، لیکن سہو کرنے پر سجدہ سہو ہوگا. میں دوبارہ پھر اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، وضاحت اس کی کر دیتا ہوں. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ نماز کے سجدے 2 ہیں یا 3 ہیں. اس بیچارے کو علم ہی نہیں کہ رکوع کا طریقہ کیا ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ 2 رکعات پڑھنے کے بعد تشہد بیٹھنا ہے، اس کو علم ہی نہیں. وہ غلطی کرے گا اور بعد میں آپ کہیں کہ 2 سجدے کر لو. اس کے 2 سجدے اس کی غلطی کو بخشوا نہیں سکیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے طریقہ سیکھے، بعد میں نماز دوبارہ پڑھے. وہ خطا کر رہا ہے. جو انسان جس کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر یہ غلطی ہے اور پھر وہ کر بیٹھے اور اسے احساس ہو جائے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ آخر میں 2 سجدے کرے گا، جس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی انسان غلطی کر بیٹھے، اذا سہا احدکم فی الصلاۃ فلیسجد سجدتین، مسند احمد کی روایت ہے جب تم میں سے کوئی انسان اپنی نماز کے اندر سہو کر بیٹھے تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ 2 سجدے کرے. ان 2 سجدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی غلطی کو پورا کر دے گا. ظاہری بات ہے نماز کے اندر 3 طرح کی غلطیاں انسان کر سکتا ہے. پہلی غلطی تو یہ کر سکتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی عمل زیادہ کر لے گا. رکعات اس نے 4 پڑھنی تھی، 5 پر بیٹھا. رکوع اس نے 1 رکعت میں 1 کرنا تھا، 2 کر بیٹھا. سجدے اس نے 1 رکعت میں 2 کرنے تھے، 3 کر بیٹھا. نماز کے اندر کسی چیز کی زیادتی کر بیٹھا، اب اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. یا نماز کے اندر کوئی کمی کر بیٹھا، رکوع چھوڑ دیا اس نے، قیام چھوڑ بیٹھا، 2 سجدے کرنے تھے، 1 کر لیا، 1 چھوڑ دیا. درمیان والا تشہد چھوڑ بیٹھا، کوئی کمی کر بیٹھا، اب اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. تیسری صورت جب اس کو سجدہ سہو کرنا ہے وہ شک کی صورت ہے. ایک آدمی شک میں پڑ گیا کہ رکعات میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 2 پڑھی ہے یا 1 پڑھی ہے، میں نے سجدے 2 کیے یا 1 کیا ہے. وہ شک میں چلا گیا، اب بھی سجدہ سہو کرے گا تو سجدہ سہو اس انسان کی نماز کی غلطیوں کا خمیازہ ہے، اس کی نماز کی غلطی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سجدوں کو مرغمتین بھی کہا ہے. مرغمتین کا مطلب یہ ہے کہ خاک آلودہ کرنا، ناک کو خاک میں رگڑ دینا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، جہاں اس کو یقین ہے وہاں پر بنیاد رکھے، اپنی نماز پوری کرے اور اس کے بعد 2 سجدے کر لے۔ اگر اس کی نماز پوری ہو گئی تھی پھر اس نے 2 سجدے کیے تو یہ 2 سجدے شیطان کی ناک کو خاک میں ملا دیں گے۔ اور اگر اس کی نماز تو پوری ہو چکی تھی لیکن شک کی بنا پہ اس نے 1 رکعت اور پڑھ لی، اب یہ 2 سجدے کرے گا تو اس کی وہ رکعت 2 ہو جائیں گی، یعنی کہ 4 فرض ہو جائیں گے اور 2 نفل کا ثواب اللہ عطا فرما دے گا۔ ایک ترتیب کے ساتھ میں اپنے موضوع کو لے کے چلتا ہوں۔ پہلے یہ یاد رکھیں کہ سجدہ صاحب کس مقام پہ کرنا ہے۔ ہم نماز کے 3 حصے کر رہے ہیں۔ نماز کا پہلا حصہ نماز کے ارکان ہیں، ایسے اعمال جن کو نماز کا رکن کہا جاتا ہے۔ تکبیر تحریمہ ہے جو سب سے پہلی تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں، اس کو تکبیر اولا بھی کہا جاتا ہے، اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہا جاتا ہے، دونوں الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک آدمی نماز میں تکبیر تحریمہ بھول جاتا ہے نا، اس کو نماز نئے سرے سے شروع کرنی ہوگی، اگرچہ ساری نماز ہی پڑھ چکا ہے، نماز اس کی باطل ہوگی، وہ تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوا۔ تکبیر تحریمہ نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ قیام کرنا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا، قرات کرنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ رکوع کرنا نماز کا رکن ہے۔ رکوع کے بعد کھڑے ہونا نماز کا رکن ہے۔ سجدے میں جانا، سجدہ کرنا نماز کا رکن ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا نماز کا رکن ہے۔ اور پھر آخری تشہد میں بیٹھنا نماز کا رکن ہے۔ درود شریف پڑھنا نماز کا رکن ہے۔ سلام پھیرنا نماز کا رکن ہے۔ نماز کے اندر طمانینت رکھنا، اطمینان سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ نماز کی پوری ترتیب کا خیال کرنا اور ترتیب کے حساب سے نماز پڑھنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پیٹھ کو برابر رکھنا، یہ نماز کا رکن ہے۔ اب اگر ان ارکان میں سے کوئی ایک رکن رہ جائے گا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز پوری نہیں ہوگی، اس رکن کو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جس رکعت کے اندر آپ کا رکن رہ گیا وہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ رکن وہ چیز ہے کہ جو سجدہ سہو سے پوری نہیں ہونے والی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے رکوع کرنا تھا، اس کو یاد بھول گیا، رکوع نہیں کر سکا۔ اب اس نے نماز تو مکمل کر لی ہے، آخر میں 2 سجدے کرے اور نماز کہے گا کہ میری پوری ہو گئی ہے، اس کی وہ رکعت دوبارہ اس کو پڑھنی ہوگی جس رکعت کے اندر اس نے رکوع چھوڑا تھا۔ سجدے 2 کرنے ہیں، 1 کر بیٹھا، 1 سجدہ اس نے چھوڑ دیا، اس نے نماز کا رکن چھوڑ دیا ہے۔ اب سجدہ سہو کرنے سے اس کی نماز پوری نہیں ہوگی، اس کو یہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ اسی طرح کوئی انسان نماز کے اندر درود شریف پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس کو آخری رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی، پھر تشہد بیٹھے گا، پھر سجدہ سہو کرے گا۔ رکن اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس میں 2 چیزیں یاد رکھیں کہ رکن دوبارہ ادا کرنا ہے اور پھر 2 سجدے بھی کرنے ہیں۔ صرف 2 سجدے کرنے سے اس کے رکن کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور صرف رکن ادا کر لینے سے غلطی کا خمیازہ نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیں۔ رکن بھی دوبارہ ادا کرنا ہے اور 2 سجدے بھی کرنے ہیں۔ میں اس کی مثال پھر دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی نے سجدے 2 کرنے تھے، 1 کر بیٹھا، اب وہ یہ رکعت بھی دوبارہ پڑھے گا۔ اس کی زیادہ تفصیل میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ یہ رکعت بھی دوبارہ پڑھے گا اور 2 سجدے بھی کرے گا، لہذا دونوں کام اس کے لیے ضروری ہیں۔
دوسرا کام ہے نماز کے واجبات کا۔ میں نے کہا تھا ہم نماز کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک نماز کے ارکان ہیں، ایک ہے نماز کے واجبات۔ واجب کا درجہ رکن سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے، یہ رکن سے تھوڑا نیچے کے درجے میں ہوتا ہے۔ اگر اس کے نماز کے واجبات رہ گئے تو واجبات رہ جانے سے اس کو دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سجدہ سہو کرے گا، اس کے واجب کی غلطی اللہ پوری کر دے گا۔ واجبات کون سے ہیں جی؟ نمبر 1 تکبیرۃ الانتقال، جب انسان ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے، اس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے۔ ایک ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر اولا، جو نماز شروع کرتے وقت آپ نے تکبیر کہی ہے۔ ایک ہے تکبیر انتقال، ایک رکن سے دوسرے رکن میں آپ گئے، یہ جو ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوئے اس وقت آپ نے اللہ اکبر کہا یا سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، تو یہ تکبیر انتقال ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ اگر کسی کی تکبیر انتقال رہ گئی تو وہ 2 سجدے کرے گا۔ دوسرے نمبر پہ التسمیع، سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا، اور تیسرے نمبر پہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، یہ نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اگر کسی نے یہ چھوڑ دیا تو وہ سجدہ سہو کرے گا۔ التسبیح فی الرکوع والسجود، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا، کم از کم 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے 1 مرتبہ بھی نہیں پڑھا، اس کا ایک واجب رہ گیا، اب اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور 5ویں نمبر پہ قول رب اغفر لی بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی اس نے کہنا تھا لیکن نہیں کہہ سکا، یا 2 سجدوں کے درمیان کی دعا نہیں پڑھ سکا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، کوئی دعا جو 2 سجدوں کے درمیان حدیث میں منقول ہے وہ کوئی دعا نہیں پڑھ سکا، اب اس کو 2 سجدے کرنے ہوں گے۔ 2 رکعات پڑھنے کے بعد جو تشہد کیا جاتا ہے، اس کو قعدہ اولا بھی کہا جاتا ہے، اس کو درمیانہ تشہد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ درمیان والا تشہد بھول گیا، نہیں کر سکا، اب اس کو 2 سجدے کرنے ہوں گے۔ یہ نماز کے واجبات ہیں۔ اگر واجبات میں سے کوئی ایک واجب رہ جائے تو پھر سجدہ سہو کرے گا، وہ واجب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی انسان کی تکبیر انتقال رہ گئی ہے، اب دوبارہ وہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 سجدے کرے گا، کام ہو جائے گا۔ سبحان ربی العظیم نماز میں رکوع میں نہیں کہہ سکا، بعد میں 2 سجدے کرے گا، اس کا یہ کام پورا ہو جائے گا۔ درمیان والا تشہد چھوڑ بیٹھا، دوبارہ سے نئے سرے سے تشہد کرنے کی ضرورت نہیں، بعد میں 2 سجدے کرے گا، سجدہ سہو ہوگا، نماز کی غلطی پوری ہو جائے گی۔ نماز کا تیسرا حصہ جس کو نماز کی سنتیں کہا جاتا ہے، نماز کے مستحبات کہا جاتا ہے، اگر نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت اس کی رہ گئی، اس پہ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس غلطی کو ویسے معاف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز پڑھنے لگا، نماز اس نے شروع کی، اس نے نماز شروع کرنے کے بعد دعائے استفتاح پڑھنا تھی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، یا اس نے پڑھنا تھا اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، دعائے استفتاح پڑھنی تھی لیکن بھول گیا، نہیں پڑھ سکا۔ نماز میں کوئی کمی نہیں آئے گی، سنت ہے، سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا تھا، بھول گیا، نہیں پڑھ سکا، تو سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں۔
آمین کہنا تھا نماز میں، آمین نہیں کہہ سکا، سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح امام نماز پڑھا رہا تھا، مغرب عشاء یا فجر کی نماز ہے، امام نے قرات بلند آواز سے کرنی تھی لیکن قرات آہستہ آواز میں کر بیٹھا، بلند نہیں کی، اب سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں، غلطی ہے اس سے، لیکن اللہ اس کو پوری کر دیتا ہے۔ نماز اس نے آہستہ آواز میں پڑھانی تھی، ظہر یا عصر کی نماز ہے لیکن بلند آواز سے پڑھا بیٹھا، اب اس پہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ اس طرح کی سنتیں ہیں کہ جن کے چھوٹ جانے سے سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو لہٰذا میں نے 3 حصوں میں نماز کو تقسیم کر کے آپ کے سامنے رکھا۔ ان کو یاد رکھیں، اگر نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو وہ رکن بھی پورا کرنا ہوگا اور سجدہ صاحب بھی کرنا ہوگا، اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب رہ جائے تو وہ واجب دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ سجدہ صاحب کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے واجب والی کمی کو پورا کر دے گا۔ تیسرا، نماز کی سنتیں، اگر نماز کی سنتوں میں سے، نماز کے مستحبات میں سے کوئی مستحب رہ گیا، کوئی سنت رہ گئی، اب وہ سجدہ صاحب کرنے کی اسے ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس کی اس غلطی کو معاف فرما دے گا۔ اسی لیے تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو اتنا بڑا ہے کہ تیری عبادت کا حق میں ادا ہی نہیں کر سکتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ نماز کے اندر کوئی غلطی کر بیٹھا ہوں، میرے سے کوئی خطا ہوگی ہو۔ اسی لیے نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تاکہ نماز کی کوتاہیوں کو کائنات کا رب اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اب چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کیا تھی۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام اپنی پوری زندگی کے اندر آپ اپنی نماز میں 5 مرتبہ بھولے ہیں، احادیث میں موجود ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی، میرے صحابہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، میں بشر ہوں تمہارے جیسا، جیسے تم بھول جاتے ہو ویسے میں بھی بھول جاتا ہوں۔ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، جب میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو۔ کتنے مقامات ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھولے نماز میں، لیکن یاد رکھیں اگر امام نماز کے دوران بھول جائے اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا کرو، وہ انسان ہے، اس کی بھی مصروفیات ہیں، اس کے بھی خیالات ہیں، اس کے بھی جذبات ہیں، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی پوری توجہ نماز میں رہے۔ اگر شیطان انسان کو گمراہ کر رہا ہے، پریشان کرتا ہے، تو پھر اس گمراہی سے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے رسول اللہ نے نسخہ بتا دیا، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ يَنْفُسُ، جب نماز کے اندر خیالات زیادہ آ رہے ہیں تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ نماز کے دوران پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اپنے بائیں کندھے پہ ہلکا سا تھتلا دے، ہلکا سا۔ اگر نماز کے جماعت کے اندر کھڑا ہے نا، یہ نہ ہو کہ اتنا تھتلائے کہ ساتھ والے کے چہرے پہ تھوک چلا جائے، ہلکا سا تھتلائے اپنے بائیں کندھے پہ، اللہ تعالیٰ اس کو وسوسوں سے، شیطان کے خیالات سے محفوظ کر لے گا۔ چونکہ شیطان کا کام انسان کو گمراہ کرنا ہے، وہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنی پوری توجہ نماز کے اندر رکھے،
اگر پھر بھی بھول جائے تو یہ تقاضۂ بشریت ہے، لیکن یاد رکھیں نبی کا بھول جانا، نبی کا خطا کر بیٹھنا کائنات کا خالق و مالک اس کو بھی دین بنا دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر 5 مرتبہ بھولے، اور آپ کا بھولنا کائنات کے رب نے ہمارے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ آج اگر کوئی نمازی اپنی نماز میں بھول جاتا ہے تو اس کے سامنے رسول اللہ کا طریقہ موجود ہے، اس کے دل کے لیے تسلی موجود ہے، اطمینان قلب موجود ہے، اس کے لیے رہنمائی موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی بھولے تھے، اگر میں بھول گیا تو میرے رب نے اپنے نبی کے ذریعے مجھے طریقہ بتایا کہ اپنی غلطی کو کیسے ختم کروں گا۔ لہٰذا پہلی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاحب ہوا تھا، عبداللہ ابن بحینہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر کائنات علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، ظہر کی نماز پڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقام من الرکعتین الثانیہ، رکعت الثانیہ، اللہ کے رسول دوسری رکعت پڑھانے کے بعد تشہد میں بیٹھے نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ سے صحب کیا ہوا؟ رسول اللہ سے صحب یہ ہوا کہ آپ 2 رکعت کے بعد تشہد بھول گئے، 2 رکعت کے بعد جو قعدہ کرنا تھا اس کو بھول گئے، آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے انتظار کیا، جب اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا آخری تشہد کیا۔ اب صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ اللہ کے رسول سلام پھیریں گے، لیکن آپ نے سلام نہیں پھیرا۔ آپ نے 2 سجدے کیے، 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے پھر سلام پھیرا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اللہ کے رسول نماز میں آپ سے صاحب ہوا تھا۔ دوسرا موقع پیغمبر کائنات علیہ السلام، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہ، ظہر یا عصر کی نماز ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ نے سلام پھیر دیا۔ آج کوئی مولوی 2 رکعتاں پڑھا کے دیکھے، یہ نمازی اس کا کچومر نکال دیں گے۔ یہ پیغمبر کائنات ہیں، آپ نے 4 رکعات والی نماز کتنی پڑھائی؟ 2 رکعتیں پڑھا دیں۔ بھئی اپنے اندر تھوڑی برداشت پیدا کریں، تھوڑا حوصلہ پیدا کریں، اور کبھی کبھی یہ سوچا بھی کریں کہ اگر ہمارا امام بھولا ہے تو یہ پتہ کریں کہ کس پریشانی میں مبتلا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا بیٹا گھر میں بیمار پڑا ہو، اس کی جیب میں پیسے نہ ہو سکتا ہے بیچارہ کسی پریشانی میں ہو، اس کے خاندان میں خوشی کا موقع ہے کوئی، اور وہاں پہ اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے اس کی جیب خالی ہے۔ ہو سکتا ہے خود بیمار ہو، اس کے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، کسی اور بیماری کا شکار ہے، وہ اظہار نہیں کر پا رہا۔ ہم اس پہ طعن و تشنیع کرنے کے لیے تو تیر تیار رکھتے ہیں کہ غلطی کی تو کیوں کی، لیکن کبھی اس کی تسلی کے ایک لفظ تک بولنا گوارا نہیں کرتے۔ کبھی تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے اس سے پوچھیں کہ مولانا صاحب پریشان نظر آتے ہیں، خیریت ہے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کی پریشانی کا حل کرتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس طرح کا کردار عطا فرما دے۔ رسول اللہ نے 4 رکعات والی نماز پڑھانی تھی، لیکن آپ نے کتنی پڑھائی؟ 2 پڑھا دی آپ نے۔ اور کیفیت یہ ہے کہ پیغمبر کائنات نے 2 رکعات پڑھانے کے بعد آپ نے سلام پھیرا، آپ اٹھے، اٹھ کے مسجد کے صحن میں چلے گئے۔ کھجور کا ایک تنا مسجد کے صحن میں گاڑا ہوا ہے، پیغمبر کائنات اس کھجور کے تنے پر ہاتھ رکھ کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپس میں صحابہ اکرام گفتگو کرتے ہیں، اناسیا ام قصر الصلاۃ، یا تو اللہ کے رسول بھول گئے یا نماز کم ہو گئی ہے۔
لیکن نبی مکرم علیہ السلام سے بات چیت کوئی کرنا نہیں چاہتا۔ ہیبت ہے نبی کی رسالت کا، نبوت کا، آپ کے تقوی کا، آپ کی جلالت کا رعب ہے صحابہ کرام پہ۔ اور جب آپ اپنے امام اور خطیب کا رعب عزت اور تقدس کے ساتھ اپنے دل میں رکھیں گے، اللہ اس میں مقام عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام پہ رعب ہے پیغمبر کائنات کا۔ کوئی صحابی بات کرنے کی ہمت نہیں پا رہا۔ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں۔ آخر کار ہمت کر کے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کو ذوالیدین کہا جاتا تھا، رسول اللہ کے پاس گئے۔ اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ایک بتائیں، یا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے پوچھا وما ذالک، کیا کہتے ہو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ذوالیدین کہتے ہیں اللہ کے رسول صلیت رکعتین، آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں۔ نبی مکرم ہے، 4 رکعت کی نماز کو آپ نے 2 پڑھا دیا، لیکن نبی علیہ السلام کو یاد نہیں آ رہا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے 2 رکعت پڑھا دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے صحابہ کے پاس آئے اور پوچھا صدق ذوالیدین، یہ بتاؤ کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ قربان جائیں، کائنات کے خالق و مالک نے اپنے نبی کو نماز میں اس قدر بھلا کے امت کے لوگوں کا عقیدہ بھی ٹھیک کر دیا کہ نبی عالم الغیب نہیں۔ اگر پیغمبر عالم الغیب ہوتے، ما کان و ما یکون کا علم ہوتا تو نبی کبھی نماز میں نہ بھولتے، اور بھولنے کے باوجود نبی کو صحابہ کے یاد کروانے کے باوجود نبی علیہ السلام کو یاد نہیں آ رہا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلمانوں تم اپنے عقیدے ٹھیک رکھنا۔ کل کو کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، تمہارے ایمان کا چور، کوئی مفاد پرست ملا تمہارے عقیدے پہ ڈاکہ نہ ڈالے اور تمہارے عقیدے کو خراب نہ کرے کہ نبی عالم الغیب تھے۔ پیغمبر کائنات کو صحابہ نے یاد بھی کروایا، لیکن آپ پھر صحابہ سے پوچھتے ہیں صدق ذوالیدین، میرے صحابہ یہ بتاؤ کیا ذوالیدین نے سچ کہا ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول ذوالیدین ٹھیک کہتا ہے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے۔ آپ مصلی پہ آئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کیے، اور 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیرا۔ تیسرا موقع تھا جب پیغمبر کائنات علیہ السلام آپ نے نماز پڑھائی۔ جناب عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے رضی اللہ تعالی عنہ، پیغمبر کائنات علیہ السلام نے ظہر کی نماز پڑھائی، آپ نے 5 رکعت نماز پڑھا دی۔ کتنی پڑھا دی؟ 4 کے بجائے 5 پڑھا دی۔ اور نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول اپنے گھر بھی چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہیں، ازید فی الصلاۃ، آپس میں بات کرتے ہیں کہ نماز کے اندر زیادتی تو نہیں ہوگی؟ ہو سکتا ہے اللہ نے آرڈر جاری کر دیا ہو کہ نماز ظہر کی 5 رکعت پڑھا کرو۔ صحابہ کرام اس پریشانی کے عالم میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تھوڑا سا چکر لگا کے آپ فوراً واپس آئے تو دیکھا کہ صحابہ تو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اور صحابہ پریشان ہیں۔ پوچھا کیا ہو گیا ہے، پریشان کس بات پہ ہو؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے 5 رکعت پڑھائی ہے، ہمیں یہ بتائیے کیا نماز میں اللہ نے حکم زیادہ کا دے دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر نماز کے اندر کوئی کمی کا یا زیادتی کا حکم رب کی طرف سے آئے گا تو میں تمہیں ضرور بتاؤں گا، لیکن یاد رکھو انما انا بشر، میں انسان ہوں، بشر ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، فاذا نسیت فذکرونی، جب بھول جاؤں تو مجھے یاد کروایا کرو۔ پھر آپ مصلی پہ گئے، آپ نے 2 سجدے کیے اور سلام پھیر دیا۔ آپ نے صحابہ کرام کو سبق یہ دیا کہ اگر نماز میں اضافہ ہو جائے تو 2 سجدے کرو، اللہ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں موقع پہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں
اذا شک احدکم فی صلاتہ فلم یدری کم صلی اربعا او ثلاثا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن۔ وہ انسان جب تم نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہوئے تمہیں شک پیدا ہوتا ہے کہ تم نے 4 رکعت پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، پیغمبر کائنات فرماتے ہیں شک کو چھوڑ دو اور یقین پر آ جاؤ، شک کو چھوڑ دو، یقین پر آ جاؤ اور یقین پر بنیاد رکھ کے اپنی نماز کو مکمل کرو، اس کے بعد 2 سجدے کر لو۔ میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک آدمی 4 رکعت کی نماز پڑھتا ہے، اسے شک پیدا ہو گیا کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے۔ اب بتائیے 3 یا 4 میں سے یقینی کون سا ہے؟ یقیناً 3 رکعت یقینی ہے۔ 3 رکعت، 3 کا تو پکا یقین ہے نا، چوتھی کا شک ہو رہا ہے۔ اب 3 پر بنیاد رکھ کے 1 رکعت اور پڑھے گا، 4 پوری ہو جائے گی اور وہ بعد میں 2 سجدے کر لے گا۔ اب رکعت اس کی 4 پوری ہو گئی، یہ 2 سجدے ترغیب للشیطان، شیطان کی ناک کو خاک میں ملا دے گے۔ اور اگر وہ 4 پڑھ چکا تھا لیکن شک میں آیا اور 3 کی بنیاد رکھ کے 1 رکعت اس نے اور پڑھی، اب حقیقت میں اس کی 5 رکعت ہو چکی ہے۔ جب اگر 5 رکعت ہو گئی، اس نے اپنے گمان کے مطابق 4 پڑھی ہے لیکن 5 پڑھ چکا ہے، اب 2 سجدے کرے گا۔ یہ 5ویں رکعت اور 2 سجدے، اللہ ان دونوں کو ملا کے اس کو 2 رکعت کا ثواب عطا فرما دے گا۔ 4 فرض ہو گئے، 2 نفل ہو گئے۔ اب یہاں بھی کچھ لوگوں کے دماغ نے غلطی کھائی، ان کے دماغ میں فقہ کا کیڑا آیا اور یہاں بھی وہ اپنی فقہ کے گھوڑے دوڑانے لگے اور انہوں نے کہہ دیا اگر 5ویں رکعت پڑھ لی تو نماز ہی باطل ہو گئی ہے۔ اللہ تمہارے ایمان کو باطل کرے کہ تم نے لوگوں کی نمازوں کو باطل کر دیا۔ اور پیغمبر کے حدیث کا انکار کرنے والوں سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شک کو چھوڑ کے یقین کی بنیاد رکھے اور 2 سجدے کر لے۔ اگر رکعت پوری ہو چکی تھی، اللہ 2 کا ثواب اضافی عطا فرمائے گا۔ نبی کی حدیث کو کہاں لے کے جاؤ گے؟ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کے مطابق عمل کی توفیق سے نوازے اور صحیح معنوں میں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔